السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں ویلکم ٹو دی سی ایس ایس اسلامک اسٹڈیز. جسٹ ٹو کنفرم ویدر آر یو ایبل ٹو ہیئر می. آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ اور یہ چیز چیک کرنی ہے کہ آپ کے سامنے ایک اسکرین آ رہی ہوگی جس پہ پاور بٹن آ رہا ہوگا. تو کائنڈلی اگر آپ لوگ تھوڑا سا ٹائم نکالیں جلدی سے اور یہ کنفرم کریں کہ اے آر ٹی ٹی سی ایس ایس اکیڈمی سے آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. پہنچ رہی ہے دوستوں؟ تھینک یو زین، اریبا، ساغر، ریاست، انیس، جواد، سائرہ اینڈ آل ادرس، مسٹر ایتھلیٹ. تھینک یو فار رسپونڈنگ. آواز بھی آ رہی ہے اور اسکرین بھی دکھ رہی ہے آپ لوگ کو؟ اسکرین بھی دکھ رہی ہے دوستوں؟ یعنی کہ پاور بٹن نظر آ رہا ہے؟ ایسا ہی ہے. بہت بہتر ہے. یہ کچھ بیسک پروٹوکالز ہیں، یہ پہلے چیک ہو جاتے ہیں تو پھر آن لائن کلاس لینا کوئی مشکل نہیں ہوتا. کنفرم ہوتا ہے، سب سیم پیج پہ آ جاتے ہیں. اباؤٹ سی ایس ایس آپ کو انٹروڈکشن مل چکا اور آپ کی کچھ کلاسز بھی ہو چکی. اب وقت ہوا ہے کہ ہم اسلامک اسٹڈیز کو آج آفیشلی اللہ کے نام سے اس کا آغاز کریں. اللہ پاک مجھے صحیح معنوں میں اس سبجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور آپ لوگ کے لیے اس کا پڑھنا، سمجھنا اور اس کو انشاءاللہ سی ایس ایس فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کرنا اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے. ہماری نیتیں بہت کلیئر ہیں، نیتیں بہت صاف ہیں. ہم سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور ہمارا کانسیپٹ یہی ہے کہ ہم، چونکہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ جس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی چیز نئی نہیں ہے، بلکہ اسکول کے وقتوں سے یہ سبجیکٹ آپ کے ساتھ ہے، پیدائش سے یہ سبجیکٹ آپ کے ساتھ ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی دوستوں کہ جس کے نام کے انٹروڈکشن میں مجھے ایک کلاس لگے یا جس کے بارے میں بتاتے ہوئے مجھے ایک کلاس لگ جائے. ایسا نہیں ہے. تو ہم کریں گے کیا آج؟ آئیں دیکھتے ہیں. ویلکم ٹو اے آر ٹی ٹی سی ایس ایس اکیڈمی. دس از محمد سعد الطاف. آپ کو یہ سبجیکٹ انشاءاللہ میں نے پڑھانا نہیں ہے دوستوں، آپ کے دل دماغ میں اتارنا ہے اور پاس کرانا ہے مجھے آپ سے. میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ میں آیا ہوں اس لیے، میں اے آر ٹی ٹی سی ایس ایس اکیڈمی کا پارٹ اس لیے ہوں کہ میرا ایک اپنے آپ سے پرومس ہے کہ میں اس سبجیکٹ کو آپ کے اندر اتاروں گا، آپ کے دل دماغ پہ اتاروں گا. آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. دیکھنے کو ایک ایسا سبجیکٹ جس کا نام اسلامک اسٹڈیز، اور اس کے بارے میں کچھ نہیں کچھ آپ نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پڑھائی ہے، لیکن سی ایس ایس میں کیسے آتا ہے، آپ کے ایگزام میں کیسے آئے گا، کیسے ٹیسٹ ہوگا، کیا بات اس میں دیکھی جائے گی، کن چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے، یہ کام میرا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ میرا کام ہے آپ کو پریشانی سے بچا کر بالکل سکون والے رستے پہ لے کر آنا. آپ نے ٹینشن نہیں لینی اس چیز کی. ٹھیک ہے دوستوں؟ کلیئر ہوئی بات؟ اب میں کچھ بات اور کرتا ہوں، سمجھیے گا. صحیح ہے؟ ابھی سمجھیے گا. آج کے سیشن کے اندر ہم سٹارٹنگ میں کیا بات کریں گے؟ ایک انٹروڈکشن ہوگا. اس انٹروڈکشن میں کون سی باتیں ہوں گی؟ دیکھتے جائیے. میں نے پورا سیشن ایسا پلان کیا ہے کہ سبجیکٹ انٹروڈکشن بھی ہو جائے اور ہمارا فرسٹ ٹاپک آج شروع بھی ہو جائے. یعنی کہ آج کی کلاس صرف ایک ڈیمو کلاس نہ ہو، آج کی کلاس صرف ایک انٹروڈکشن کلاس نہ ہو، بلکہ آج کی کلاس ایک پروڈکٹیو سیشن ہو جو آپ کے ایگزام پرفارمنس میں کنٹریبیوٹ کرے. اور ایک ایسا ایریا میں نے سلیکٹ کیا ہے جس کے آنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، بہت زیادہ چانسز ہیں. بیکاز the more likely an area is to come in exams, the more should be the priority given to that area by me and by you all. تو ہم
कैसे इसको लीड करेंगे, कैसे देखेंगे, आए पहले देखें। आपके सामने मैं इस पेपर की इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस कुछ मिनट्स में बता दूंगा। सेकंड चीज जो बेटा आपके सामने आएगी वो आएगा सिलेबस। सिलेबस पे मैं कुछ 5 से 10 मिनट बात जरूर करूंगा, बिकॉज लोगों के जहन में बहुत सारी बातें होती हैं कि यार ये कौन सा है, इसमें कौन से एरियाज हैं, ये नाम तो मैंने सुना हुआ है तो मैं खुद कर लूंगा, यार ये नाम की डिटेल लेक्चर की जरूरत है, इसके नोट्स कहां से आएंगे, इसकी तफसील तो मुझे नहीं पता। ये कैफियत सारी उलझने अभी साइड पे करेंगे हम, देखते जाइएगा। तो हम आ गए सिलेबस पे। सिलेबस के बाद हम एग्जाम पैटर्न गाइडेंस पे बात करेंगे कि भाई ये पेपर आता कैसे है, आता कैसे है, और इसके बारे में फ्रॉम माय एंड, फ्रॉम ARDDCSS अकेडमी क्या गाइडेंस मिलने वाली है दोस्तों। उसके बाद लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, बिकॉज वी हैव गॉट रिकमेंडेड टेक्स्ट, वी हैव गॉट रिक्वायर्ड रीडिंग लिस्ट, बहुत कुछ है। और फिर तो इसके ऊपर तो बुक्स ही बुक्स हैं। आप एक टॉपिक पर जाएं, आपको तफासिर मिलेंगी, तशरीहात मिलेंगी, वो बहुत कुछ मिलेगा। क्या करते रहेंगे, शुरुआत मिलती रहेंगी, आप क्या करेंगे। अब वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स तो नहीं पढ़ेंगे, आपने तो एफिशिएंट स्टडी करनी है, आपने तो क्रक्स को पढ़ना है, नेक्टर हासिल करना है, आपने बिल्कुल कोर चीज की नॉलेज ध्यान में रखनी है। जो पेपर के लिए कोई चीज एक्सेसिव नहीं पढ़नी, बल्कि जहां तक पढ़ना जरूरी है बस वही पढ़ना है, और कंप्लीशन ऐसे इंश्योर करनी कि कुछ मिस ना हो जाए तुमसे, ऐसे करना है दोस्तों, ऐसे। अगली बात, FAQs, ये जगह मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा और इसके बाद फिर हम पहले टॉपिक पे जाएंगे। सो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस क्या है मेरे दोस्तों। बेटा एक बात याद रखो, इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस बहुत है। वो इस तरह से दोस्तों, एक तो ये कंपल्सरी एग्जाम है, यू कैन नॉट रन अवे विद इट, नंबर 1। नंबर 2, इसकी इंपॉर्टेंस ये भी है, इसलिए भी आपके लिए ज्यादा है, बिकॉज आपने जहां जाके अपनी सर्विसेज देनी है इंशाल्लाह, आपने जिन पोजीशंस पे जाके अपने इस मुल्क पाकिस्तान को संभालना है, और जो आप ड्रीम्स लेके चल रहे हैं मेरे दोस्तों, याद रखो ये ड्रीम्स और ये बातें, ये तब कामयाब होते हैं, आप तब इन चीजों में सही तरीके से कामयाब होंगे जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपके ऊपर ड्यूटीज क्या है। इतनी ह्यूज पावर आपके पास मौजूद, आपने करना क्या है और क्या नहीं करना। तो प्रैक्टिकली जब आप अपना रोल प्ले कर रहे होंगे और आपके पास अदरवाइज प्रेशर्स आ रहे होंगे, तो आपको इस सब्जेक्ट में सीखी हुई बातें, जो इस सब्जेक्ट के एक सिलेबस एरिया के अंदर खास तौर पे एक एरिया है जिसमें है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, जो इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठेंगे, अकॉर्डिंग टू सीरत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है, वो किन चीजों को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वो बैठी ऐसी जगह है और जो वो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। आप जब इंशाल्लाह पोजीशन में होंगे, जो वैल्यू एडिशन मेरे दोस्तों आप प्ले कर सकते हैं, जो वैल्यू एडिंग रोल आप प्ले कर सकते हैं, वो दुनिया के बहुत सारे क्वालिफाइड लोग नहीं कर सकते मिलके। हंड्रेड्स नहीं, थाउजेंड्स ऑफ लोग जिनके पास ये एग्जाम पास नहीं है वो नहीं कर सकते। तो आपने आपने बात मेरे दोस्तों पहचाननी होगी, इस बात को समझना होगा कि ये इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस आपकी पेपर पास करने के लिए भी है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब होने के लिए भी है, और साथ साथ इवेंचुअली हर बंदा ये चाहता है कि कामयाबी ऐसी हो जिसके आगे जवाल ना हो, जिसके आगे नाकामी ना हो। तो वो कामयाबी दोस्तों मिलेगी तब जब आप आखिरत के हिसाब को सामने रखते हुए अपने फैसले करेंगे और अपने एक्शन सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं बढ़ता हूं आगे दूसरी चीज की तरफ। सिलेबस की बारी आती है, हम CSS की सिलेबस की तरफ जा रहे हैं, और
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی چیز ہے تعارف اسلام. اسلام کا تعارف کیا ہے, کانسیپٹ آف اسلام کیا ہے, دین کا کانسیپٹ کیا ہے ہیومن لائف کے اندر, دین اور ریلیجن میں کیا ڈفرنس ہے, کون سے ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹس ہیں اسلام کے, وہ کون سی الگ باتیں ہیں. پھر اسلامک بلیفز اینڈ اٹس امپیکٹ آن انڈیویجول اینڈ سوسائٹی اینڈ دی فنڈامنٹلز آف اسلام. یعنی جو اسلامک بلیفز ہیں, فار ایگزامپل توحید ہے, رسالت ہے, آخرت کے دن پہ یقین ہے, ان چیزوں کا ایک فرد واحد پر, ایک آپ پر, مجھ پر, سعد پر, ارسلان پر, کہف پر, ایک شخص پر, بلال پر, کسی بھی ایک پر بھی کیا امپیکٹ ہے, اور اوور آل سوسائٹی پہ اس کا کیا امپیکٹ ہے, اس کو اسٹڈی کریں گے. اور ایونچولی اسلامک ورشپس, اسپرچل, مورل اینڈ سوشل امپیکٹ. اسلامک ورشپ سے مراد کیا ہے, آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, اس کا امپیکٹ ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, اس کا امپیکٹ ہے, آپ روزے رکھتے ہیں, اس کا امپیکٹ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے امپیکٹ موجود ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے امپیکٹ موجود ہیں دوستوں. یعنی کیا مطلب, کیا مطلب دوستوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ساری ورشپس ہیں اسلام کی, نماز, روزہ, زکوٰۃ, یہ سارے احکامات along with the commandments of جہاد, ان سب کا جو امپیکٹ آنا ہے, اسپرچل امپیکٹ کیا ہوگا, اس کا مورل امپیکٹ کیا ہوگا, سوشل سوسائٹیل امپیکٹ کیا ہوگا, ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا جب ہم سلیبس کا ایریا نمبر 1 پڑھیں گے. ٹھیک ہے دوستوں, اتنی بات کلیئر ہوئی. دوسری بات, سیکنڈ ایریا از دی لائف لائن. ہماری لائف لائن جو ہے, جس کے بغیر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اینڈ دیٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کچھ حصہ ہے. یاد رکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھیں چونکہ ہم اسلامک سٹڈیز پڑھ رہے ہیں, اور اسلامک سٹڈیز ہم تک جب بھی ہم پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بے شمار مرتبہ آئے گا. تو ساتھ ساتھ یہ نیت کر لیں کہ جہاں جہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوں گا, آپ بھی اپنی اپنی جگہ پہ جہاں بیٹھے ہوئے درود پاک پڑھا کریں گے. نیت کر لیں اس چیز کی, اس کے فائدے پھر کسی اور وقت. پکا بات ہے, ڈن ہے. یس کر دیں چیٹ پہ آگے, ایٹ لیسٹ پتہ چلے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. چیٹ پہ یس کر دیں دوستوں. آئیے, ٹھیک ہے جی, چلیں آگے آئیں. نیکسٹ, اب دیکھتے جائیں. اب دوستوں سیرت کا مطالعہ, یعنی سیرت کا مطالعہ جو کرنا ہے, یعنی سیرت کی جو سٹڈیز ہیں دوستوں, وہ ایسی نہیں کرنی ہوا میں, بلکہ سیرت کی سٹڈی بیٹا ایسے کرنی ہے کہ آپ کو میں اس طرح پڑھاؤں گا جو سلیبس کے ایریا ہے. سیرت کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں, بہت سارے ایسپیکٹس ہیں. وہ وقت بھی ہے جو نبوت اور رسالت سے پہلے کا وقت تھا, اور وہ وقت بھی ہے جو آپ کے مبارک بچپن کے ایام تھے. لیکن ہمیں اسپیسیفک 5 ایریاز کو اسٹڈی کرنا ہے فار دس سبجیکٹ, اور وہ ہے ایز این انڈیویجول رول ماڈل کیسے تھے, ڈپلومیٹ کیسے تھے, ایک ایجوکیٹر کیسے تھے, امت کو کس طرح سے تعلیم پر اور تعلم پر جمع کیا, پھر حضور کیسے ایک بہترین پیس میکر تھے, ان جیسے کوئی پیس میکر نہیں ہے, کیسے زبردست ایگریمنٹس کیے, اور کتنی سمارٹ اسٹریٹجیز سے ورک آؤٹ کیا, کیسے ہی شاندار ملٹری اسٹریٹجسٹ تھے کہ میدان جنگ میں حضور جیسا کوئی لیڈر نہیں گزرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو ایز اے رول ماڈل انشاءاللہ ہم اسٹڈی کریں گے. کہاں اسٹڈی کریں گے بتاتا ہوں میں آپ کو جناب. سلیبس ایریا 2 کے اندر 5 ایسپیکٹس اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے دوستوں,
डन हो गई बात, आगे आ जाए, नेक्स्ट नोट करें, ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, ये थर्ड एस्पेक्ट है हमारे सिलेबस का। वो क्या है दोस्तों? दोस्तों वो ये है कि इसके अंदर एक हमारे ये करंट इश्यूज हैं और वन ऑफ द लाइकली एरियाज है कि ह्यूमन राइट्स, स्पेशली वुमेन राइट्स, इस्लाम में खवातीन का मकाम हुजूर की मुबारक आमद के बाद किस तरह बेहतर हुआ, और अभी करंटली वंस अगेन किस तरीके से वुमेन को अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड किस तरीके से उनको अपने बेसिक राइट से डिप्राइव किया जा रहा है, एंड हाउ इस्लाम and how the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensures that कि औरत अपने तमाम हुकूक हासिल करे। एट द सेम टाइम हम यहां पे ये भी स्टडी करेंगे कि dignity of men and women, not just women, not just men, because society cannot work on just one side. कामयाब मुआशरा, एक कामयाब कौम मेन वुमेन दोनों एस्पेक्ट्स के साथ मिलकर बनती है। मोर दोस्तों, आगे बढ़ेंगे प्लीज। नंबर 4, इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामी तहजीब और सकाफत। तो ये सकाफत यानी कल्चर, सिविलाइजेशन तहजीब, किस तरीके से ह्यूमन पर्सनालिटी और कम्युनिटी को डेवलप किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारे सामने कितनी ही ऐसी मिसालें हैं और हम अभी से ये बात जानते हैं कि देखो होता ये था, देखो दोस्तों होता ये था कि वो तो बच्ची की पैदाइश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और वो छोड़े बच्ची की पैदाइश को, अगर किसी का जानवर किसी दूसरे की फील्ड में चला गया और उस जानवर ने जाकर वहां से कुछ चर लिया, कुछ खा लिया, तो होता यह था कि फॉर इयर्स ऑन जंग चलती रहती थी, एक जंग होती रहती थी, इयर्स ऑन चलती रहती थी, खत्म नहीं होती थी जंग। उनको सिविलाइजेशन सिखाना उस अरब को, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मेहनत है। तो इस्लाम कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी तौहीद, तज़किया नफ्स, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, बिकॉज तौहीद हम जानते हैं इट्स द वननेस ऑफ अल्लाह, हर एतबार से, जात के एतबार से, सिफात के एतबार से, अफआल के एतबार से अल्लाह की जात एक है, यानी कि सब कुछ के बगैर सब कुछ करने वाली एक ही जात है, वो है अल्लाह। और सेल्फ प्यूरिफिकेशन का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि आप सोसाइटी में किसी के कपड़े तब्दील कर दो, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर दो। अब मेरी बात समझे, अगर किसी कौम ने ये सोचा कि भाई अगर हमारे कपड़े अच्छे हो गए, हमारी गाड़ियां, मकान, रहने की रिहाइश अच्छी हो गई और हमारी ड्रेसिंग अच्छी हो गई, यानी कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो गया, तो दोस्तों लिबास अच्छे पहनने से अंदर का भेड़िया इंसान नहीं बनता। यू नीड सेल्फ प्यूरिफिकेशन, आई नीड सेल्फ प्यूरिफिकेशन, हमें तज़किये की जरूरत है। तो इस चीज को भी हाईलाइट किया, और इसके साथ साथ डिग्निटी ऑफ मैन, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, मोरल वैल्यूज, टॉलरेंस, रूल ऑफ लॉ। दोस्तों मैं इस वक्त आपके साथ इन पे बहुत डिटेल बात नहीं करूंगा, just to skim through the syllabus as soon as possible and as quick as possible.
آپ کے کوئی سوال آ رہے ہیں ذہن میں؟ ابھی آگے ایف اے کیوز آئیں گے، ایف اے کیوز کے وقت میں آپ کا سوال بھی لوں گا، میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کروں گا، آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، مجھے میسج بھی کر سکتے ہیں اور ڈسکس بھی کر سکتے ہیں چیزیں سکون سے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوستوں، آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام اینڈ دی ورلڈ۔ اب اسلام، ہم تو یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام واز ناٹ جسٹ مینٹ ٹو کم فار دی سیک آف عبادت، اس لیے تو نہیں تھا کہ مسلمان صرف اور صرف مساجد کو بھر دیں اپنی عبادت کر کر کے، بلکہ اسلام تو پوری دنیا کے نظام کو اور امن سلامتی کے لیے آیا تھا، اور ایونچولی جو اسلام کا جو مقصد ہے پوری دنیا کو ایک نظام دینا ہے۔ تو دیکھیں امپیکٹ آف اسلامک سیولائزیشن آن دی ویسٹ اینڈ وائس ورسا، کیا امپیکٹ پڑا ان پہ؟ دا رول آف اسلام، modern world, for example, when it comes to, for example, جب ہم ماڈرن ورلڈ کہتے ہیں تو ماڈرن ورلڈ میں ہمارے سامنے ایم این سیز آتی ہیں اور بڑی بڑی کمپنیز آتی ہیں، اور ان کے اندر چائلڈ لیبر کے ایشوز ہوتے ہیں، ان کے اندر وومن ہیراسمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، ان کے اندر اور بہت ساری سوشل انجسٹس کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو اسلام کیسے ایڈریس کرتا ہے؟ تو یہ باتیں میرے دوستوں یہ بھی اسی میں ہوں گی، مسلم ورلڈ ان کنٹمپرری چیلنجز۔ دوستوں یہ بہت انٹرسٹنگ ایریا ہے، اینڈ یہ جو بات کی ہوئی ہے ایکسٹریمزم کی، شدت پسندی اور ایکسٹریمسٹ ہو جانا، دوستوں یہ بہت زبردست ٹاپک ہے، نیڈ آف ٹائم ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ جب ڈیٹیلڈ سلیبس ایریاز ڈسکس ہوں گے تو اس ایریا میں بہت انٹرسٹنگ باتیں آئیں گی۔ مور اوور نیکسٹ، پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ان اسلام۔ دوستوں ایم این سی کیسے کہتے ہیں؟ ملٹی نیشنل کارپوریشنز، یعنی کہ جو جن کو آپ بولتے ہیں نا ملٹی نیشنلز، یہ وہی والی بات ہے ذہن۔ اچھا جی، کانسیپٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام، عوام کے حق میں جو کام کرتے ہیں ادارے اکارڈنگ ٹو اسلام وہ کس طرز پہ چلیں گے، کیسے چلیں گے، ان سسٹمز نے کیسے ورک کرنا ہے۔ یعنی ایون جو آپ کی یونین کونسلز ہیں اور آپ کی ڈفرنٹ ایڈمن افیئرز کے ادارے ہیں، دوستوں ان سب کو اسلام نے پوری گائیڈنس دی ہے۔ قرآنک گائیڈنس آن گڈ گورننس، اچھی گورننس کیسے کہتے ہیں؟ مزے کی بات، میرے آپ کے لیے اس کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ الحمدللہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ایتھکس آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے، جہاں ویلیوز آج بھی ہیں، جہاں بڑے کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ جانا اور اس کو جگہ دینا آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ایریاز کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ ایریاز بھی ہیں۔ پھر دوستوں گورننس کا کانسیپٹ قرآن سنہ اور فقہ کی لائٹ میں کیا ہے؟ مور گورننس اسٹرکچر ان اسلام کیا ہے؟ شورا، لیجسلیشن، سورسز آف اسلامک لا، انشاءاللہ یہ آپ کا ذہن کھولنے والا ایریا ہوگا، اتنی لرننگ ہوگی کہ مائٹ بی پاسبل کہ آپ اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد، سی ایس ایس پاس کرنے کے بعد اب فردر ان اسٹڈیز کو آگے کنٹینیو کریں اور اپنی شوق سے اس کو پڑھیں۔ پھر گورننس انڈر پائس خلافت، یعنی یہ جو ہمارے خلفائے راشدہ یعنی کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان حضرات کی گورننس کی خاص خاص باتیں کہ کیسے ان کی گورننس لیڈ ہوئی تھی، کس طرح یہ چلے تھے۔ دوستوں آگے نیکسٹ بات، حضرت عمر اور حضرت علی
ان کے کچھ لیٹرز ہیں, مکتوبات ہیں, اور یہ ان کے لیٹرز ڈفرینٹ اتھارٹیز کو گئے ہیں. امیزنگ لیٹرز. لک ایٹ دی وے ہاؤ دے ٹاک, کس طرح وہ اپ فرنٹ بات کرتے ہیں, کتنی طریقے سے ایگزیکٹلی بتاتے ہیں کن چیزوں کو کمپرومائز کرنا الاؤڈ ہے, کن چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. بالکل زبردست چلتے ہیں. آخری بات دوستوں, سول سروینٹس اینڈ سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی ان اسلام. سول سروینٹس, میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ایونچولی آپ نے جا کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. آپ نے جب کوالیفائی کرنا ہے, آپ نے جب پاس کرنا ہے, اللہ پاک آپ کو کسی بہترین جگہ پہ انشاءاللہ آپ پوسٹ ہو جائیں گے. آپ کی یہ خدمت تب اچھی ہوگی جب آپ کے پاس میرے دوستوں ایگزیکٹ نالج ہوگی کہ واٹ آئی ایم سپوز ٹو ڈو, کس چیز کے اوپر مجھے کیا کرنا ہے, مجھے کیسے جواب دینا ہے. موreover, دی لاسٹ پارٹ, اسلامی ضابطہ حیات, اسلامک کوڈ آف لائف. دوستوں اس میں اسلامک سسٹم کے سیلینٹ فیچرز آنے, سوشل سسٹم آنا ہے, پولیٹیکل سسٹم آنا ہے, اکنامک سسٹم آنا ہے, جوڈیشل سسٹم آنا ہے, ایڈمنسٹریٹو سسٹم آنا ہے. دوستوں یہ ڈفرنٹ ٹائپ سسٹم ہے, بیسیکلی یہ اسلامک سسٹم کے اندر فال کریں گے, رائٹ. اینڈ فائنلی دی پروسیجر آف اجماع اینڈ اجتہاد. تو کیسے اجماع ورک کرتا ہے, اجتہاد کیسے ورک کرتا ہے. جب کتاب اللہ میں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی چیز کی رولنگ نہیں ملتی ہے, تو پھر آگے کیسے جا کے فردر اسپیکٹس کو سرچ کیا جاتا ہے, ڈھونڈا جاتا ہے, تفکر کیا جاتا ہے, جو حضرات صحابہ کرام کے وقتوں سے کیا جا رہا ہے, اور وہ اس طرح بہترین یہ کام کرتے رہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, کیونکہ حضور کے پاس وحی آتی تھی, تو قرآن و حدیث یعنی قرآن و سنت کے ذریعے وہ تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا. لیکن جب حضور کسی صحابی کو روانہ کیا کرتے تھے کسی جگہ, کیا آپ نے جا کے فلاں جگہ کے افیئرز آف اسٹیٹ دیکھنے پورے, تو ایسے حدیث مبارکہ میں آتے ہیں حضور نے تربیت کے لیے پوچھا کہ آپ فیصلہ کیسے کریں گے. انہوں نے پھر بتایا کہ جب کتاب سے بھی نہیں ہوگا, سنت سے بھی نہیں ہوگا, تو میں اجتہاد کروں گا, اور اس طرح. تو دس ناٹ سم تھنگ نیو, امت کے لیے کچھ نئی چیز نہیں ہے, 14.5 سال سے یہ چیز ہوتی آ رہی ہے, اور اس میں ایک امید کا بھی سامان ہے, اور اس میں بہت بڑی تسلی موجود ہے, اور ہمارے لیے قیامت تک کے لیے بہت سکون کی بات ہے کہ ابھی بھی چیزوں کے اوپر ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. بیکاز جو بیسکس اور پرنسپلز تھے وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت میں سب کچھ پورا کر دیا تھا, اب آگے اس نے صرف چلنا تھا. لیٹس موو فارورڈ دین. دوستوں اسٹڈی مٹیریل کیا ہوگا ہمارے پاس, نوٹ کریں جی. دوستوں ایک تو ہے ریکوائرڈ ریڈنگ, آپ کے پاس ریکوائرڈ ریڈنگ کی لسٹ سلیبس آپ کے پاس موجود ہے, اور ان کیس اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو مشکل بات نہیں ہے. ریکوائرڈ ریڈنگز کے اندر انٹروڈکشن ٹو اسلام ہے, اسلام اٹس میننگ اینڈ میسج ہے, اسلام دا مس انڈرسٹوڈ ریلیجن ہے, اسلام ایٹ دی کراس روڈ ہے, اسلام اینڈ دی اکنامک چیلنج ہے, a brief summary of Muslim science and culture ہے, administrative development and Islamic perspective یہ بھی ہے, قرآنک سائنسز بھی ہے, اسلامائزیشن آف پاکستان یہ بھی ہے, اسلامک لا اینڈ کانسٹیٹیوشن یہ بھی ہے, انسان کامل بھی ہے, اسلامی تہذیب کے چند درخشہ پہلو یہ بھی ہے, اینڈ سیرت النبی والیوم نمبر 1 علامہ شبلی نعمانی رحم اللہ علیہ کی بھی ہے, عورت مغرب اور اسلام بھی ہے, اسلام اینڈ دی سیکولر مائنڈ یہ بھی ہے. دوستوں یہ کتابیں اینڈ یہ پوری لسٹ ہے, یہ ریکوائرڈ ریڈنگ کی لسٹ ہے. اسی طرح دوستوں ایک ہے ریکمینڈڈ ریڈنگز. ریکمینڈڈ ریڈنگز میں دوستوں آئیڈیلز اینڈ ریئلٹیز ان اسلام
towards understanding Islam, administrative development in Islamic perspective, Arab administration, اور دوستوں اسلامی نظام, اسلام کا نظام حکومت اور اسلامی نظریہ حیات, اسلام ایک نظر میں, اسلام ان ٹرانزیشن, فرسٹ پرنسپل آف اسلامک اکنامکس, لیٹ اس بی مسلمس, وومن اینڈ سوشل جسٹس. دوستوں یہ بھی پوری لسٹ ہے, یہ سب آپ کے پاس موجود ہوگی, یہ کوئی مشکل نہیں ہے, یہ سب چیزیں نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں اور آپ یہ مجھ سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی دوستوں. ایک سوال ساگا جیسے آپ پوچھ رہے ہیں بیٹا, بہت اچھا ہے, کہاف آپ نے بھی سوال پوچھے ہیں, آپ لوگوں نے بھی پوچھے. اگر آپ لوگ پلیز تھوڑا سا ویٹ کریں, میں ابھی آگے جہاں سیکشن آئے گا ابھی فریکوینٹلی آسک کوشچنس, تو میں اس میں آتا ہوں اور پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, چلیں تھوڑا سا ویٹ کریں پلیز. Then we have got past papers. یہ ایک one of the most important source of learning ہے, because یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ٹاپک ایز اٹ از اٹھ کے نہیں آتا, کس طرح سے آئے گا, کیسے آئے گا, ہمیں کیسے رسپونڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے دوستوں, آگے دیکھیں دوستوں, اسمارٹ نوٹس. اب آپ کی پرابلم کا حل کرنے کے لیے, ایک حل نکالنے کے لیے میں نے کام کیا, وہ سنیں. وہی دوستوں کہ آپ ان ساری بکس کو پڑھیں, میں منع نہیں کر رہا, میں منع نہیں کر رہا, آپ ان ساری بکس کو 600 دفعہ پڑھ لیں, آپ کی مرضی, میں منع نہیں کر رہا. لیکن یار جب آپ ARDD اکیڈمی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں اور آپ میرے ساتھ اسلامک اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں, تو کتنا ہی اچھا ہو کہ میں آپ کو سمری نوٹس بنا دوں, اسمارٹ نوٹس بنا دوں, اور میں امپورٹنٹ چیزیں کمپائل کر دوں. ہمارا ایک بہت بڑا ٹائم نوٹس کی کمپائلیشن میں جاتا ہے, ہمارا ایک بہت بڑا ٹائم چیزوں کو ایک جگہ کرنے میں جاتا ہے. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم ایک کام کریں کہ میں آپ کے سمری نوٹس کر دوں اور ٹاپک بائی ٹاپک آپ کو دیتا رہا ہوں. فار ایگزامپل میں نے آپ کو بلیف ان رسالت اینڈ ختم نبوت پڑھایا, تو میں اس کو فنش کرنے کے بعد اس کے PDF آپ کو دے دوں. پھر میں نے پڑھایا بلیف ان وننس آف اللہ, اور وہ پڑھانے کے بعد میں نے آپ کو اس کی PDF دے دی. اب آپ کے اینڈ پہ دوستوں یہ ہوگا کہ آپ یہ غور کر رہے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم کتنے نوٹس بنائیں گے. آپ کو جو امپورٹنٹ باتیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم سمرائز کر کے دوستوں دے دیں گے انشاءاللہ. ریڈنگ بہرحال جتنی کی جائے اتنا فائدہ مند ہوتی ہے, لیکن آپ کے پاس سبجیکٹس بہت سارے ہیں. ہم لیکچر کو انشاءاللہ, ہماری کوشش یہی ہے, ہم لیکچر کو اتنا اسمارٹلی لے کے چلیں گے کہ لیکچر سے لرننگ آؤٹ کمز آپ کے پاس نوٹ ہوں گے کہ یار ہم نے یہ باتیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے دوستوں, آگے آ رہے دوستوں لرننگ میتھڈالوجی. بیٹا لرننگ میتھڈالوجی میں ہمارے پاس ایگزام فوکس اپروچ ہے. پاس پیپرز کو ہم نے مطلب ایک اسٹیکی نوٹ کی طرح اپنے دماغ پہ لگا لیا. ہمیں رائٹ لیفٹ نہیں ہونا, بہت بڑی تھیوری کی لسٹ جمع نہیں کرنی, 1000 پیجز کے نوٹس نہیں بنانے. مثال دے رہا ہوں کہ ایک ٹاپک کے اوپر کچھ چیپٹرز کے اوپر اتنے 1000 پیجز کے نوٹس, کب ریوائز کرے گا بچہ, کب اسے یاد ہوگا؟ اس کے لیے علاج ہوتا ہے دوستوں ریگولر ٹیسٹنگ, کہ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے. اور ٹیسٹ کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے آپ سے پورا لکھوایا جائے. there are many fine ways. فار ایگزامپل MCQs کا ایک طریقہ ہے, ڈفرینٹ اور طریقے موجود ہیں. تو دوستوں یہاں تک ہو گیا لرننگ میتھڈالوجی. اب آ جاتے ہیں ایگزام پیٹرن پہ. دوستوں اس پیپر کے ایکچولی 2 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے جی, پہلا پارٹ ہے دوستوں MCQs 20 مارکس, اور دوسرا دوستوں 80 مارکس آبجیکٹیوز.
दोस्तों टोटल पेपर है 3 घंटे का, आप लोग ये बात जानते हैं, इस पे टाइम नहीं लगाएंगे हम। अब आपसे क्वेश्चंस लेने का वक्त शुरू होता है। जी दोस्तों, वन बाय वन आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं मीनवाइल ये भी करता हूं कि स्क्रीन आ रही है, आपको ग्रुप से भी मिल जाएगा, और मैं स्क्रीन पे भी एक काम करता हूं कि ताकि आपके थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैं इंशाअल्लाह ताला अभी स्क्रीन पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख देता हूं, ताकि आप इसके बाद भी कुछ पूछना चाहें तब भी पूछ सकते हैं। जी जनाब। ओके जी जैनुल आबिदीन, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूं, ये व्हाट्सएप वाली क्वेरी है। जी बेटा, कर सकते हैं। अच्छा जी, सर अपने बारे में थोड़ा बताएं। हाउ टू रिमेम्बर आयात इन अरेबिक। सही है जी। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। गुड। तो भाई दोस्तों, इस्लामिक स्टडीज या आप इस्लामियात कहें तो दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है, लेकिन इस्लामियात तो उसका बिल्कुल कोर वर्जन है। नंबर ऑफ हेडिंग इस्लामियत उर्दू में भी नीड अ नंबर वेरी फर्स्ट। यार दोस्तों, मैं नंबर लिख देता हूं ताकि बाकी बात हम यहाँ पे हम कुछ टाइम सेव भी करना चाहेंगे। दोस्तों व्हाट्सएप के लिए 0345 352 5352। माय नेम इज मोहम्मद साद अल्ताफ। इसी नाम से आपको स्केड्यूल ड्यूरेशन में बिल्कुल सब चीजें। दोस्तों मैं सब चीजों में इंशाल्लाह जवाब देता हूं। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं, मैं देखूं सर चैट, कुछ बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं। सर आप कैमरे में क्यों नहीं आते, थोड़ा ब्रीफ कर दें। मैं एक्चुअली आई एम स्टिल फ्रॉम दोज। पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि दोस्तों दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग ऑनलाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा हेजिटेशन खत्म करने के लिए लोगों के लिए बताता हूं प्लीज। देखो दोस्तों, सुनिएगा प्लीज, सुनते रहिएगा प्लीज। मैं आप लोग के सबके सवाल देख रहा हूं, मैं एक सवाल का जवाब दे दूं, फिर आप वापस सवाल दे दीजिएगा। दोस्तों दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग ऑनलाइन। आई स्टार्टेड टीचिंग ऑनलाइन इन 2015, 2015 के सितंबर की बात है शायद, मैंने तब ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की थी। अम, उस वक्त तो एक ग्रुप को पढ़ा रहा था, फिर उसके बाद चूंकि मेरा ताल्लुक सीए और एसीसीए के प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पढ़ाने से है, तो वहां पर फॉर इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑनलाइन टीचिंग की है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है कि मुझे एसीसीए ने 4 टाइम्स उनके इंटरनेशनल सेशंस कंडक्ट करने की अपॉर्चुनिटी दी है, ऑनलाइन सेशंस, वो भी इसी तरह कैमरे के बगैर स्क्रीन पे एनोटेशंस के साथ हुए हैं। और वो सेशंस ऐसे हुए हैं कि 40+ कंट्रीज में अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं ऑन सेफ साइड 40 बोल रहा हूँ, 40+ कंट्रीज में अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट बेस गई है। अल्लाह ने वर्ल्ड टॉप भी दिया है, सऊदीया टॉप भी दिया है, पाकिस्तान टॉप भी दिया है, और इसके बिल्कुल साथ साथ यहां पर जहां ये ARTD CSS एकेडमी है, इसकी हमारी एक बहुत बड़ी विंग है, ARTD बिजनेस स्कूल, जो सीए को देखते हैं और सीए का लीडिंग इदारा है। उसके अंदर भी बेटा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। और मेरा बेटा मोड ऑफ टीचिंग इसी तरह होता है, लेकिन सिर्फ चेहरे पे कैमरे पे नजर नहीं आता। आपने देखना है, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन टीचिंग मैं कैमरा ऑन नहीं करता।
اور بیکاز آف مائی اسکول آف تھاٹ بینگ بیسڈ آن کہ میں کیمرہ ریکارڈنگ کو آپٹ نہیں کرتا, اس کو میری نظر میں وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتا. اینی ویز ساتھ ساتھ مزید بتاتا ہوں دوستوں کہ کلاس 4 months کا 4 months کا تقریباً یہ سیشن ہوگا. اور دوستوں مزید کسی نے کیا پوچھنا تھا, سر آیات مبارک لکھنی ہوں گی؟ جی بالکل, عربک آیات لکھنا بہت پاورفل ہوگا, بہت پاورفل ہوگا. اور احادیث مبارکہ بھی جہاں جہاں لکھ سکیں گے لکھیں گے بالکل. دوستو تم میں سے جو ڈرتا ہے, جو یاد نہیں کر پاتا, آپ فکر نہیں کریں, میری تو پہلی کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو آیات مبارکہ اس طریقے سے ترجمہ سکھاؤں کہ آپ کو خود یاد ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن ساتھ ساتھ دوستوں اگر کوئی ایسا ہے جو عربک ٹیکسٹ لکھنے میں ڈرتا ہے اور نہیں لکھ پاتا, یاد نہیں ہوتا, تو ٹرانسلیشنز will work انشاءاللہ. لیکن یہ باتیں تھوڑی آگے کی ہیں, انشاءاللہ 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 میں آپ کو اسی طرح تیار کروں گا کہ آپ نے عربک لکھنی ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا, any other question please before we move to the first topic. دوستوں یہ گروپ کا لنک آیا ہے, پلیز گروپ کو جوائن کر لیجئے. کون سی بکس پرچیز کرنی ہے؟ آج آپ کو کوئی ایک بک بھی میں نہیں بتاؤں گا, آپ نے صرف ریلیکس کرنا ہے, آپ کو ٹینشن دینے کے لیے میں نہیں آیا, آپ ریلیکس ہو جائیں, آپ کو چیزیں میں خود بتاؤں گا. آج کی کلاس اسی لیے ہے کہ آپ کی تسلی ہو جائے, آپ کو مشکل نہ ہو. سید اسامہ حیدر سر انگلش میں یا اردو میں؟ تھوڑا وقت دیں, انشاءاللہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا کہ انگلش بہتر ہے یا اردو بہتر ہے. ایمن آپ کا جو کوشچن ہے بیٹا, اس کا جواب یہ ہے کہ آپ میری اگر کلاسز لیتی رہیں اور میرے ریویژن لیکچرز کا پورشن بھی دیکھتی رہیں اور ساتھ ساتھ لیکچرز کو اچھی طرح دیکھیں, تو آئی بلیو کہ دوسرے سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ جہاں میرا کورس وائنڈ اپ ہوگا, میرے کورس کے بعد تقریباً اگر آپ 2 ہفتے خود سے دیں گی تو انشاءاللہ تعالی یہ تیاری پوری لاک ہو جائے گی. انگلش اردو کے بارے میں people are usually comfortable with English. صحیح جی. اسلامیات کی ریکمینڈڈ بکس, دیکھیں بیٹا میں یہ وہ چیزیں جو انشاءاللہ آپ لوگوں کو گروپ پہ گائیڈ کروں گا, اور سیکنڈ کلاس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ لسٹ پیش کروں گا کہ بھائی یہ چیزیں ہیں دوستوں, اس کی اگر ریڈنگ کرنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. لیکن جو ٹاپک کی بات ہے, ٹاپک آپ کو میرے ساتھ نوٹس ملتے رہیں گے, یعنی جیسے میں پڑھاتا رہوں گا نوٹس ملتے رہیں گے. پڑھانا کیسے ہوگا, یہ سلائیڈز پہ ہوگا یا آپ لکھیں گے, یہ دونوں چیزیں ہوں گی دوستوں. جیسے ابھی تک سلائیڈز چل رہی تھی, ابھی آپ کے سامنے کچھ انٹروڈکشن آئے گا خالی سلائیڈز کی شکل میں. انٹروڈکشن کے فوراً بعد دوستوں میں لکھنا شروع کر دوں گا, اور میں ہینڈ ریٹن کچھ پوائنٹ بناؤں گا, آپ بھی وہ نوٹ کریں گے, ٹھیک ہے جی. سو لیٹس موو آن ٹو دی ٹاپک. ایک 2 منٹ کا صرف پانی کا بریک لے رہا ہوں, پانی پی رہا ہوں, بریک بھی مطلب پانی پی رہا ہوں, اور پھر ہم شروع کر رہے ہیں. بیٹا سوال واپس سے کر لیں, اوپر چلا گیا آپ کا سوال. رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس, یہ کوشچن ذرا جی, جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہے بیٹا ان کو دیا جائے گا مٹیریل, بالکل بالکل. ویلکم وسیم, جی 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 بالکل جی. کوشچن آیا ہے سر, یہ مٹیریل کیا صرف اور صرف رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کو دیا جائے گا؟ جی دوستوں بالکل صرف اور صرف رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کو دیا جائے گا.
جی واٹس ایپ پہ بھی لوگوں کے میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں دوستوں. اوبیسلی ابھی کلاس کے بعد ہی آپ کو رسپونڈ کر پاؤں گا میں. کلاس کے بعد عصر کے بعد یا مغرب کے بعد انشاءاللہ آپ کو پھر رسپونڈ کریں گے ہم. ٹھیک ہے جی. جی بالکل دوستوں واٹس ایپ پہ بعد میں رسپونڈ کرتا ہوں. یہی بتا دیتا ہوں فیس بک پہ دوستوں پیج بھی ہے. پیج ہے سر محمد سعد الطاف کے نام سے, سر محمد سعد الطاف کے نام سے, اور آئی ڈی ہے محمد سعد الطاف کے نام سے. آپ کو دونوں کو فالو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے میں اس کا ریلیونٹ مٹیریل بھی ادھر شیئر کیا کروں گا, اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ پیج جو اسلامک اسٹڈیز فار سی ایس ایس کے نام سے انشاءاللہ جلد وہ بھی سامنے آ جائے گا. جی سمرین بالکل. چلیں دوستوں لیٹس موو آن. جی ایتھلیٹ بھائی آپ کی بات سن رہے ہیں ہم. سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں پہلا ٹاپک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں دوستوں ہمارے ایک سلیبس ایریا. آپ کے سامنے سلیبس ایریا موجود ہیں. تو سلیبس ایریا میں دوستوں ہمارا ایک سلیبس ایریا ہے 1A. ٹھیک ہے جی, جس کا نام تھا دوستوں ہمارے ایک سلیبس ایریا ہے A. یہ جی کسی کو آواز نہیں آ رہی ہے. آواز بیٹا یہاں سے بالکل کلیئر ہے. کائنڈلی اسٹوڈنٹس بیٹا کنفرم کریں آواز میری کلیئر آ رہی ہے آپ لوگ کو. تھینک یو تھینک یو تھینک یو تھینک یو ماشاء اللہ سب کو آواز آ رہی ہے. آپ کے اینڈ پہ بیٹا انٹرنیٹ کا مسئلہ کوئی چیز ہوگی ری چیک کر لیں. اچھا جی لیٹس کنٹینیو ود دی فرسٹ سلیبس ایریا. انٹروڈکشن ٹو اسلام. دوستوں سیکشن اے کے اندر ہمارے پاس ایک ایریا ہے, اس کا نام ہے بلیف ان ہیئر آفٹر. بلیف ان ہیئر آفٹر کا مطلب دوستوں الیوم الاخر. صحیح ہے, یہ بات جانتے ہیں نا ہم لوگ, آخرت کے دن پہ ہم یقین رکھتے ہیں. یہ کتنا بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے, اس کی کیا کیا باتیں ہیں, انشاءاللہ وہ باتیں آتی ہیں. اور آج اس ایریا کا ایٹ لیسٹ میں آپ کے سامنے انٹروڈکشن پورا کر دوں گا, اور اتنی باتیں آپ کو ضرور نوٹ کرا دوں گا کہ آپ کے لیے انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. لیٹس بگن. دوستوں جب یہ ایریا ہم پڑھیں گے بلیف ان ہیئر آفٹر, سب سے پہلی چیز جو اس کا سیکشن ہے فرسٹ, دس از دی انٹروڈکشن. کیا انٹروڈکشن, کہ کیا کانسیپٹ ہے, یہ کیا کہتا ہے یہ کانسیپٹ, یعنی یہ ایریا کیا بات کرتا ہے. یعنی انٹروڈکشن کی صرف بات. رائٹ آفٹر انٹروڈکشن وی ول ہیو کانسیپٹ آف بلیف ان آخرت ہیئر آفٹر. اب اس کا پہلے انٹروڈکشن تھا, اب آیا پورا کانسیپٹ جس کا سوال بنتا ہے. اس کے بعد کیا کیا لوگوں کی سوچ ہے لائف آفٹر ڈیتھ کے بارے میں, یہ آج اس ایریا تک تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے. اس کے بعد دوستوں ہمارے پاس ہوگا کانٹراسٹنگ آرگیومنٹس آف نان بلیورز اینڈ بلیورز. کانٹراسٹنگ آرگیومنٹس یعنی کہ کچھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد تو مٹی ہو جائیں گے اور پھر ہم ختم ہو جائیں گے, پھر ہمیں کون زندہ کرے گا, پھر کون سی دنیا, پھر کون سا حساب, جی لو یہ زندگی ہے, یہی زندگی سب کچھ ہے, لائف ایک دفعہ ملتی ہے, اگر تم نے ادھر کچھ نہیں بولا صبر کرتے رہے
تم مرو گے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. بلیور کی سوچ اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. بلیور بہت سارے موقعوں پر صبر کر جاتا ہے, انتظار کر لیتا ہے صحیح وقت کے آنے کا. دوستوں یہ والے آرگیومنٹس انشاءاللہ فورتھ ہیڈ پہ آئیں گے. ففتھ ہیڈ میں ہمارے پاس آئے گا فرام قرآن اینڈ احادیث مبارکہ ریفرنسز, کہ کہاں کہاں کیا کیا ریفرنسز ہمیں دیے گئے ہیں آخرت کے بارے میں. ٹھیک ہے دوستوں. اور دوستوں اس کے بعد انڈیویجل لائف اینڈ بلیف ان آخرت, یعنی ایک جیسے پہلے بات کی تھی مرتضی, مصطفیٰ, احمد, احمد, ان سب کی جو زندگی میں اس بلیف ان ہیئر آفٹر کیا امپیکٹ ہے, اور بالکل اسی طرح دوستوں سوسائٹی اینڈ بلیف ان آخرت کا کیا امپیکٹ ہے. اور میرے دوستوں اس کے بعد ویل ہیو دی سمری آف دس سیکشن. یہ ایک پورا ایریا ہے. میں کروں گا یہ کہ ہر ایریا کو خود ہی پارٹس میں بریک کروں گا, اس کی پاسبل باتیں آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ سر اس میں کیا کچھ کرانے والے ہیں. جیسے یہاں سمری ہے, سمری سے پہلے سوسائٹی اینڈ بلیف ان آخرت ہے, اور دوستوں اس سے پہلے انڈیویجول لائف اینڈ بلیف ان آخرت ہے, اور دوستوں ریفرنسز فرام قرآن اینڈ حدیث ہے, اور دوستوں کانٹراسٹنگ آرگومنٹس آف بلیورز اینڈ نان بلیورز ہیں. دوستوں یہ سب ہیڈز بنائے آپ کے لیے ہی ہیں کہ آپ کو پریشانی نہ ہو, آپ سکون سے ورکنگ کریں اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, چلیں دوستوں اب آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے فرسٹ ایریا کی طرف جاتے ہیں, یعنی اس ٹاپک کے انٹروڈکشن کی طرف. بلیف ان ہیئر آفٹر. اب فرسٹ ہیڈ کیا تھا دوستوں؟ سو فرسٹ ہیڈ تھا انٹروڈکشن, رائٹ. اسٹارٹنگ ود دی فرسٹ تھنگ, اب ریڈی رہیے گا دوستوں, میں پڑھانا شروع کر رہا ہوں. آپ کے پاس آپ کا رجسٹر, صاف ستھرا سے ایک رجسٹر, ایک عدد پین آپ کے ساتھ ہر وقت ہونی چاہیے جب کلاس چل رہی ہے, بیکاز دس ول ایکچولی ہیلپ یو ان ڈائجسٹنگ دی پوائنٹس, رائٹ. ریڈی ہے دوستوں, شروع کروں؟ سب لوگ ذرا آ جائیں پلیز, جلدی سے چیٹ پہ یس بول دیں, اور آئی ہوپ آپ سب نے اپنے پاس رجسٹر پین ریڈی رکھے ہوں گے, آپ میری باتوں کو نوٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں. پہلی بات یہ کہ یہ جو ڈے آف ججمنٹ ہے, یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے. آپ جانتے ہیں یوم الآخر, اس کو یوم آخر کہتے ہیں, یعنی قیامت کے دن کو, کہ یہ دن بہرحال آئے گا, اور اس دن اللہ پاک نے فیصلے کرنے ہیں, اعمال کی ججمنٹ ہوگی. ایسے ہی نا دوستوں؟ تو یہ اسکرین میں چیک کر رہا ہوں کہ لکھ رہا ہے یا نہیں. ہاں, ڈے آف ججمنٹ آ گیا بیٹا. ڈے آف ججمنٹ کو بیٹا کیا کہتے ہیں؟ الیوم. اب بیٹا اتنا تو ساتھ ساتھ آپ ابھی سے نوٹ کر لیں, میں اسکرین پہ لکھ رہا ہوں گا, آپ کو اگر کہیں رائٹنگ میں مسئلہ ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا لکھا ہے. الیوم الآخر یعنی آخرت کا دن. صحیح ہے, یہ بات آخرت کی ہو رہی ہے. اب سمجھے بیٹا, جب ہم یہ بات کرتے ہیں الیوم الآخر, تو
ہمارے ذہن میں پہلے یہ بات آنی چاہیے کہ یہ آیا کہاں سے. آپ اسلام کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ دا ریلیجن آف اسلام، اس کے 3 بیسک مسائل ہیں، 3 بیسک عقیدے ہیں، 3 باتیں ہیں جو پورے قرآن میں موجود ہیں. اسلام کہتا ہے ایک تو چیز ہے توحید. توحید کہ اللہ کے سوا کوئی اور ذات ہی نہیں، اللہ اکیلا ہے. دوسری بات دوستوں ہے رسالت، جس کو ہم پروفٹ ہوڈ کہتے ہیں، اور جس کو ہم فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ یعنی کہ ختم نبوت بھی کہتے ہیں. اصل تو عقیدہ حضور کے نبی ہونے کا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا. اور تیسری بات دوستوں وہ ہے عقیدہ آخرت، یعنی کہ ہیئر آفٹر. ابھی جو ہیئر آفٹر ہے، آخرت ہے، اس کی انٹروڈکشن میں پہلی بات فنڈامنٹل بلیف ان اسلام. بیٹا پہلا پوائنٹ نوٹ کریں، اسلام کا فنڈامنٹل بلیف کیا ہے؟ بیٹا بولو. اسلام کا ایک فنڈامنٹل بلیف کیا ہے؟ بیٹا بولو. شاباش. توحید، پروفٹ ہوڈ اینڈ عقیدہ آخرت. اب آپ لوگ ساتھ ساتھ چلے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ابھی باتیں. دوستوں یہ کاپی کریں ساتھ ساتھ. ہم اگر کاپی نہیں کریں گے تو ہماری کلاس صرف اورل کلاس رہے گی، فائدہ نہیں ہوگا بیٹا. کاپی کیا بیٹا؟ آگے ہیں دوستوں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیسک عقیدہ ہے، صحیح ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں بیٹا یہ بیسک عقیدہ ہے، تو ہم ایکچولی بیٹا یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر کسی اسلام کے ماننے والے مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہے اگر وہ ان چیزوں پہ بلیف نہ رکھے. اب اگلی بات کہتا ہوں، توحید کسے کہتے ہیں دوستوں؟ یہ بلیف ان توحید کے اندر ڈیٹیل میں آ جائے گا، لیکن آپ یہ جانتے ہیں اللہ پاک کو وحدہ لا شریک ماننا، کہ اللہ پاک اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے ناموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے کاموں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. یہ باتیں دوستوں توحید کے اندر آئیں گی. اب توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ یعنی
انسان کب کہا جائے گا کہ یہ موحد ہے، یہ توحید پہ چلتا ہے؟ یہ حضور نے بتایا ہمیں. تو اللہ پاک نے رسول منتخب کیے اور مبعوث فرمائے کہ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے جو اللہ پاک کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے. اور ہمیں یہ سبق ملا کہ اس طرح عبادت کرنی ہے، ایسے ایسے بات کرنی ہے، ایسے ایسے کام کرنے. دیکھیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ پاک بندوں سے براہ راست بات کرے، اللہ پاک بندوں سے براہ راست بات کریں، ایسا تو نہیں ہوگا. دوستوں آواز چیک کریں، بیٹا چیک کریں، آواز ابھی بھی ڈسٹورشن ہو رہی ہے؟ بیٹا آواز کلیئر ہے؟ جن اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہو رہا ہے بیٹا پلیز غور کریں، دیکھیں، مسئلہ ہونا نہیں چاہیے بیٹا. دوستوں آپ کے سامنے ابھی میں جو باتیں کروں گا میں سب کی ایک تو ڈائیگرامیٹکلی شو کر دوں گا آپ کے سامنے، اور شو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے کی پوائنٹ سمجھا دوں گا تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو. اسکرین دیکھیے گا. کانسیپٹ ہے توحید کا، پھر توحید کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یعنی توحید ریکوائرز واٹ. توحید کہتا ہے یہ ہونا چاہیے، توحید کا عقیدہ یہ کہتا ہے، توحید کا عقیدہ یہ کہتا ہے. یہ باتیں ہم تک، یعنی کہ اللہ کی مخلوق تک، اللہ پاک کی مخلوق تک یہ باتیں کس نے پہنچائیں؟ یعنی اللہ پاک خالق ہے، اور انسان جو ہم لوگ ہیں ہم مخلوق ہیں. تو مخلوق تک یہ باتیں کس نے پہنچائیں؟ اللہ پاک نے پہنچائیں بذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں. ایسے ہی دوستوں بیسک بات ہے، یہ مشکل نہیں ہے. اب دیکھیں جب ایسا سلسلہ ہوا تو جو اللہ کے منتخب سلیکٹڈ رسول انبیاء اللہ پاک کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچاتے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام کون پہنچانے آئے؟ بتاؤ بھائی. فرشتوں نے پیغام پہنچایا نا. تو ایک فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو پیغام پہنچایا. اب جب آپ اللہ کو مانتے ہیں حضور کے کہنے پر، کیونکہ ہمیں کس نے بتایا اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو جب نبی نے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو جیسے ایک اللہ کی بات کرنی ہے تو ان تک پیغام لے کر آنے والے فرشتے موجود ہیں. اب اللہ پر بھی عقیدہ ضروری، فرشتوں پر بھی عقیدہ ضروری. بات سمجھیں، رسول پر عقیدہ ضروری کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود اللہ کا پیغام ہم تک لے کر آئے، یہ بیسک عقیدہ ہو گیا. اللہ پاک پر عقیدہ ضروری کیونکہ اللہ پاک ہی معبود ہے، پیدا کرنے والے اللہ ہیں. پیغام کن کے ذریعے آ رہا ہے؟ پیغام فرشتوں کے ذریعے آ رہا ہے. تو چونکہ پیغام فرشتوں کے ذریعے آ رہے ہیں، ان فرشتوں پہ بھی ایمان لانا ضروری. اب ان پہ رسل اور جو اللہ کے
رسول گزرے ہیں، ان پر پھر اللہ پاک نے کتابیں نازل فرمائی، یعنی اللہ پاک نے کتابیں نازل فرمائی بذریعہ وحی. یہ بات آپ جانتے ہیں، یہ جو اللہ پاک نے کتابیں نازل فرمائی بذریعہ وحی، اب ان کتابوں کو بھی ماننا ہے کیونکہ فرشتے یہی کتابیں لے کر آئے، اور یہ کتابیں میسج بائی میسج آئیں. یعنی قرآن پاک کو دیکھیں گے تو یہ وحی بائی وحی آیا ہے، تدریجن آیا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا ہے، ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق نازل ہوا ہے. جبریل علیہ السلام اس پیغام کو لے کر آتے رہے ہیں، ایسے ہی ہے. اب مجھے بتائیں، بیسک عقیدے میں نے آپ کو کتنے بتائے تھے؟ ایک بتایا تھا کہ توحید ہے، ایک بتایا تھا میں نے کہ پروفٹ ہوڈ ہے، اور ایک بتایا تھا ہیئر آفٹر ہے. کتنے عقیدے ہو گئے بیسک مسلمانوں کے؟ مسلمانوں کے بیسک کتنے عقیدے ہو گئے؟ 3. اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پہ ہے، توحید پہ ہے، رسالت پہ ہے، عقیدہ آخرت پہ ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں میرے ساتھ، اسلام کی بنیاد کتنی باتوں پہ دوستوں؟ توحید پہ ہے، رسالت پہ ہے، عقیدہ آخرت پہ ہے. لیکن ان تینوں کو اگر آپ نے ماننا ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کو، اللہ کے الہ ہونے کو، کہ اللہ پاک اکیلے ہیں، اور رسول کی رسالت کو ماننا ہے، عقیدہ رسالت کو، اور آخرت کو آپ نے اگر ماننا ہے، تو مجھے بتاؤ اس کے اندر ضمنی طور پر، اس کے اندر خاموشی سے 2 عقیدے اور آگے ہیں جو میں نے آپ کو آج پڑھائے. بتاؤ وہ 2 عقیدے کون سے ہیں؟ اس کے اندر 2 عقیدے کون سے آگے بیٹا؟ اور شاباش بتاؤ پلیز. اسی کے اندر سر نے ابھی سمجھایا آپ کو، 2 عقیدے اسی کے اندر آ گئے. قرآن کے بنیادی 3 مسائل ہیں. بتاؤ بھائی دوستوں کون سے؟ کس پر؟ فرشتوں پر ایمان لانا، بتاؤ بھائی، فرشتوں پر ایمان لانا، اور شاباش میرے بھائیوں، شاباش دوستوں، اینجلز پہ، اللہ کی پاک مخلوق، معصوم مخلوق اینجلز پہ، اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر یقین لانا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. آمنت باللہ و ملائکتہ، ملائکہ پر، و کتبہ، کتاب کی جمع کتب ہوتا ہے، رسول کی جمع رسل ہوتا ہے، و رسلہ. ٹھیک؟ تو اگر آپ کھولیں گے تو توحید، رسالت، آخرت کے اندر 2 عقیدے اور بھی آئے ہوئے ہوں گے، ایک کتابوں کا اور ایک ملائکہ کا. یہاں تک پہنچ گئے سب؟ اب یہاں سے آگے تھوڑی سی بات اور کرتے ہیں، کیونکہ ہم پڑھ کیا رہے تھے؟ ہم پڑھ رہے ہیں انٹروڈکشن ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں. ایک پوائنٹ ہم نے لکھا کہ یہ فنڈامنٹل بلیف ہے، اور اس بلیف کی اتنی امپورٹنس اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فرشتے بھیجے، اللہ پاک نے اپنے فرشتے بھیجے، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو تدریجن، اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل فرمایا. یہ دونوں باتیں اللہ پاک نے فرمائی، اور اس کے ذریعے بندے کو بتا دیا کہ دیکھو، ایک ہے خیر، اچھے کام، اور ایک ہے شر، برے کام. اب تم خیر کو چوز کرتے ہو یا شر کو چوز کرتے ہو، یہ تمہارے اوپر ہے. تمہیں دنیا میں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا، کوئی آگے گارنٹی سے نہیں بول سکتا کہ تمہارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. ہم تمہیں نشانی بتا دیتے ہیں، ہم نے اپنی کتاب میں نشانیاں بتا دی، ہم نے اپنے فرشتوں کے ذریعے ہمارے پیغمبر تک، ہمارے رسولوں تک نشانیاں پہنچا دی. اب تمہیں یہ پتہ چل گیا ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اب جو تم کرو گے تو یوم آخرت پہ تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے خیر کے اعمال زیادہ تھے
یا تمہارے شر کے اعمال اللہ نہ کرے زیادہ تھے، اس دن جا کے معلوم ہوگا کہ کھوٹا کون ہے، کھرا کون ہے، اور کس کے اعمال زیادہ ہیں نیکیوں کے، کس کا پلڑا بھاری ہے نیکیوں کا. یہ بات میرے دوستوں آخرت کے دن پہ چلے گی. تو آخرت کے دن کی امپورٹنس یہ ہے کہ انسان زندگی میں جب نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں کرنے میں بہت ساری چیزوں میں صبر کرتا ہے. بہت سارا مال ملا لیکن میں نے صدقہ بھی کیا، زکوٰۃ بھی ادا کی، مجھے دکھ نہیں رہا، ظاہراً میرا مال کم ہو رہا ہے، مجھے کسی سے تکلیف پہنچی لیکن میرے وہ قریبی رشتہ دار ہیں، میں نے صلہ رحمی کر دی. دوستوں اگر میں نے صبر کیا، صلہ رحمی کر دی، ان سارے کیسز میں میرا ایک آبجیکٹو ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں قیامت کا، مالکی یوم الدین، یعنی کہ اس دن کا انتظار جس دن فیصلہ ہوگا کہ کیا چیزیں صحیح تھیں اور کیا چیزیں غلط تھیں. میرے دوستوں امپورٹنس یہ بنی، میں امپورٹنس کی سٹیٹمنٹ لکھ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ لکھیں. ایک امپورٹنس کی سٹیٹمنٹ کہ یہ ایک بنیادی بلیف ہے، یہ فنڈامنٹل بلیف ہے اسلام کا، صحیح ہے. اور دوسری چیز میں یہاں لکھتا ہوں. پہلا میں نے آپ کو لکھوا دیا کہ فنڈامنٹل بلیف ہے. دوسری بات اس کی امپورٹنس کی کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے دی ریزلٹس، ریوارڈز اور پنشمنٹس ول بی اناؤنسڈ. کس دن اناؤنس ہوں گے؟ کس دن اعلان ہوگا؟ کس دن پتہ لگے گا؟ آن ڈے آف ججمنٹ. ڈے آف ججمنٹ کو میں DOJ لکھ رہا ہوں فی الحال، ڈے آف ججمنٹ. دو باتیں ہو گئیں. اور تیسری بات فنڈامنٹل بلیف ہے، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کی اناؤنسمنٹ ڈے آف ججمنٹ کو ہوگی. اور میرے دوستوں تیسری بات ایکشنز جو ہیومن ایکشنز ہیں، ایکشنز ایمان والے کے ایکشنز ڈپینڈ کرتے ہیں اس کے بلیف پر. جتنا بلیف اس کا اسٹرانگ ہوگا کہ مجھے آخرت میں اس چیز کا جواب دینا ہے، وہ کسی کی ایک بالش زمین بھی قبضہ نہیں کرے گا، کسی کا 1,00,000 روپے کیا وہ 10 روپے بھی نہیں کھائے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا. تو انسان کے ایکشنز آخرت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ آخرت کا دن ہے، اور یہ خود اٹ سیلف عقیدہ آخرت مسلمان کے ایمان کے بیسک بلیفز میں سے ہے. میرے دوستوں یہاں تک یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں آپ نے سمپل یہ ذہن رکھنا ہے، اسکرین دیکھیں. اللہ پاک کے فرشتوں کے ذریعے کتابیں نازل ہوئی، وحی آئی، صحیح غلط کی تمیز بتائی، اللہ کی مبارک رسولوں نے، معصوم رسولوں نے وہ پیغام بندوں تک پہنچائے، اور اس طرح بندوں کو بتایا کہ دیکھو یہ بات اچھی ہے، خیر کی بات ہے، یہ بات شر کی بات ہے، اور اس کا فیصلہ آخرت کے دن ہوگا.
پھر عقیدہ آخرت سامنے رکھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ دیکھو تم بہت سارے ایسے ایکشنز کرتے ہو جس میں تمہیں صبر کرنا پڑتا ہے, امیڈیٹ ریوارڈ نہیں ملتا, لیکن تم صبر کرتی قیامت کے دن کے لیے ہو. تو قیامت کے دن کی سگنیفیکینس یہ بنی کہ یہ فنڈامنٹل بلیف ہے, اس دن کھوٹے گھرے کا پتہ چلے گا, یعنی واقعی انسان کامیاب ہوا یا وہ فیل ہو گیا, اللہ نہ کرے. اور آخری بات, یہ عقیدہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ایکشنز ڈٹرمائن ہوں گے, ڈرائیو ہوں گے اس کے بلیف آن آخرت پر. دوستو ان 3 باتوں کے ساتھ میں یہاں رکوں گا. اب نیکسٹ کلاس میں ہم کانسیپٹ آف بلیف ان آخرت کی ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے, اس کو ایکسپلور کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح اس کانسیپٹ کو آگے لے کے چلیں گے اور نیکسٹ کلاس میں موسٹ پرابلی اس کانسیپٹ کو وائنڈ اپ کریں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا, آپ کو کیسا سمجھ میں آیا. کوئی چیز پوچھنی ہو مجھے آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں,